ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے. سب سے پہلا آرڈر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. چنانچہ آپ دیکھیے چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ یا ابراہیم یا اسماعیل یا یعقوب یا داؤد، قرآن کے اندر ان آیتوں کا ذکر ہے میرے بھائیوں کہ ان کو نماز کا، گویا نماز سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں پر ایمان لانے والوں پر نماز واجب تھی اور پہلی عبادت تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب مقدس سے نوازا ہے، وجعلنی نبیّا، اور ہمیں نبی بنایا ہے اور ہمیں بابرکت بنایا ہے جہاں بھی رہا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیاہ میدان میں بسا کے میں چلایا ہوں. کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. اور اسماعیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سورہ مریم آیت نمبر 54. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کی پابندی کرنے کا، صلاۃ قائم کرنے کا سارے واجبات اور ارکان و شروط و اوقات کے ساتھ حکم دیا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ان کی پوری ذریت سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام میں برگزیدہ نبی تھے جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. سبحان اللہ. اے وہ مسلمان جو صلاۃ کی ادائیگی کے بارے میں لاپرواہی کر رہا ہے، تو دیکھ تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، تو مومن اس وقت گردانا جائے گا جب سارے نبیوں کی رسالت پر اور ان کے اوپر اتاری گئی شریعت پر ایمان رکھے گا. کیوں ممتاز بھائی؟ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اور سارے نبیوں پر نماز، ہاں ہارون بھائی، واجب تھی، پہلی عبادت. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، سب سے بہتر نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی صلاۃ یعنی نماز ہے. اور سب سے بہتر روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام جس کو صوم داؤد کہا جاتا ہے وہ بہتر ہے. کانا ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام صرف آدھی رات سوتے تھے اور اس کا 1/3 حصہ اللہ کی کھڑے ہو کر کے نماز کی شکل میں عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے. ایسے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں زمانے تک رہتے. مفسرین کرام نے مسبحین کی تفسیر کیا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں برسوں رہتے. ایسے بہت ساری آیات ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے سارے نبیوں پر نماز کو واجب کیا تھا اور سارے نبیوں کی امتیوں پر نماز کو واجب کیا تھا. اور سارے نبیوں میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کا رتبہ ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اگر نماز کی فضیلت پر، اہمیت ہی پر کوئی بولے تو بہت لمبا وقت ہے. حدیث کی ساری کتابوں میں کتاب الصلاح ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد ہی ہے. اللہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا رکن جس کو رکن ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا رکن اسلام کا، یہ نماز ہی ہے. صلاۃ یعنی نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے. یہ تعلق کسی اور عبادت کے اندر بندے اور رب سے نہیں پیدا ہو سکتی ہے.
نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی تم سے صلاۃ ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا، پھس پھس بات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرنا، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ تو نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے بہترین تعلق قائم کرنے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ نماز یہ ساری عبادتوں میں چاہے واجبات ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے جو ہو، ساری عبادتوں میں ایک لہلہاتی کیاری اور کھیتی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، جو اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کی جاتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے اندر قیام ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے اندر رکوع ہے، جس میں انسان اپنے رب کی تعظیم بیان کرتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس میں تشہد ہے، جس میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس میں سجدہ ہے، جس میں اپنے رب کی برتری اور پاکی بیان کرتا ہے۔ نماز یہ ہر پریشانیوں کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے۔ نماز ہی ہر غم کا علاج ہے، ہر ٹینشن کا علاج ہے، ہر پریشانیوں کا علاج ہے۔ اسی لیے جب آپ سیرت حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر کے کیا کرنے لگتے تھے؟ نماز پڑھنے۔ اور اگر ہم اور آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں برائیوں سے بچنا ضروری ہے نا، اور کوئی آدمی اس وقت تک برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچانے کا علاج بھی اتار دیا، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر غلط بات سے، ہر بے حیائی سے، ہر ناجائز کام سے، ہر فحش کام سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس میں کوئی شک نہیں، سارے برائیوں سے بچنے کا علاج نماز ہے۔ نماز میدان محشر کے دن مومن کے دل کے لیے پرکاش امنگ نور ہے، میدان محشر کے دن روشنی ہے، نور ہے میرے بھائیوں۔ یہ نماز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی کے ٹائم ظہر اور عصر پڑھ لینا اور فجر میں سوتے رہنا، نہ، یہ مطلب جو کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں نا۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی بخشنے کی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی۔ یہ نماز ہے جو مومنوں کے دل کو خوشی پہنچاتی ہے، اور مومنوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے۔ اور نماز سے صرف کافر چڑھتا ہے، مشرک چڑھتا ہے، ورنہ مومن نماز جب پڑھتا، آپ خود دیکھیے اللہ جب توفیق دیتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں سارے غم، سارے ٹینشن، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں ختم ہو جاتی ہیں؟ پریکٹیکل چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز یہ مومنوں کے دل کے لیے سرور اور خوشی کا سامان ہے، اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو ہر طرح کی خطاؤں اور غلطیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دی میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول نے اگزامپل دے کر کے سمجھایا کہ ذرا بتلاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر، صاف پانی والی نہر بہ رہی ہو، اور اس میں روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل و کچیل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ میل کچیل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ 5 مرتبہ اسنان کر رہا، غسل کر رہا ہے، اب جسم پہ میل کیسے باقی رہے گا؟
اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم پہ میل کچل باقی رہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو درگزر فرماتا ہے. تو میرے بھائیو یہ نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب کیا ہے اور اسلام کا ایک رکن اسے قرار دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم کیا ہے. آپ جانتے ہیں نماز اسلام کا ایک رکن ہے، صلاۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور صلاۃ یہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے، ضرور کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ ہوش و حواس کے ساتھ ہے تو نماز معاف نہیں ہے. لائیے کوئی ایسی مثال، پوچھے علماء کرام سے، کھنگالیے کتب حدیث اور تفسیر کی کتاب ہے، کوئی ایسی حالت اگر آپ ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی حالت لائیے جس میں نماز معاف ہو، نہ پڑھیے. ہاں یہ گنجائش ہے جمع کر سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے. یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اگر آپ بالکل پاک و صاف نہیں رہ سکتے، کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، وضو کر سکیں، تب بھی ہے. کوئی یہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں اگر آپ عقل و خیرت کے ساتھ ہیں، ہوش و حواس کے ساتھ ہیں تو معاف نہیں. میرے بھائیو اور ساتھیوں، یہ عطا الرحمن سعیدی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے. اب آپ سوچئے کہ جب کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اگر آپ بے ہوشی کے حالت میں نہیں ہیں، یہاں تک کہ برابر پیشاب نکل رہا ہے، برابر پاخانہ نکل رہا ہے، بستر بھی پاک نہیں ہے، بدن بھی پاک نہیں ہے، کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، آپ وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ قبلہ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن جس طرف قبلے کا یقین ہے، جس حالت میں ہے نماز فرض نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ نماز کا حکم ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو سب سے پہلے حکم دیا تھا کہ انہیں ایمان لانے کا دعوت دینا. جب وہ ایمان لے آئیں تو پہلی چیز کس چیز کا حکم دینا؟ نماز. سب سے پہلی چیز جس کی چیز کا حکم دینا وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز کا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 وقتہ صلاۃ یعنی نماز اللہ تعالی نے بندوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. جو شخص ان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے ایک عہد اور ایگریمنٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے. سبحان اللہ. وہ صلاۃ جس طرح ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب نے حکم دیا ہے، اس کو لے کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں اگر حاضر ہوگا صلاۃ کے شروط قیود کے ساتھ جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا اگر وہ اہل توحید اور اہل ایمان میں سے ہے. سبحان اللہ. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا بھائی؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جنت کے تمام عملوں کی ادائیگی کی توفیق اور ان سارے عملوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جس سے راضی ہو کے کہ اللہ رب العالمین جنت الفردوس نصیب فرمائے گا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مختلف جگہوں پر تعریف فرمائی ہے. چنانچہ میں نے شروع ہی میں کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون. سورہ مومنون کی آیت ہے کہ وہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے تعریف کرتے ہوئے والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, जो लोग पंज वक्ता सलात की हिफाजत करते हैं वही बाइज्जत जन्नत के अंदर रहेंगे, वही बाइज्जत बाहतराम जन्नत के अंदर रहेंगे। लिहाजा मेरे भाई और साथियों, जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो इस्लाम में सलात को बहुत बड़ा अजीम रुतबा मैसर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अब देखिए सलात का मकाम और रुतबा, नमाज का मकाम और रुतबा, सलात ये दीन का एक सुतून और खंभा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रासुल अमरी अल इस्लाम वो उमूदहु अस्सलाह, इस्लाम का खंभा सलात है। और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरवाउल गलील के अंदर इस हदीस को हसन करार दिया। सबसे पहली जिस चीज पर बंदे का हिसाब किताब होगा वो सलात है। सलात ही से अमल अच्छा बनेगा और सलात यानी नमाज ही से अमल बर्बाद होगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहले रोज़े क़ियामत बंदे से जो पूछगछ होगी, हिसाब किताब होगा, वो सलात है। फ़इन सलुहत सलुहा साइरो अमलिही, अगर नमाज दुरुस्त और ठीक ठाक है तो उसके सारे अमल ठीक ठाक हैं। और नमाज कब ठीक ठाक होगी? जब उस तरह अदा करेंगे जैसा अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही सलात अदा करो जैसे तुमने मुझे सलात अदा करते हुए, सारे शुरूत के साथ, वक्तों का लिहाज करते हुए, जमात की पाबंदी करते हुए और खुशू और खुजू के साथ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैन फसदत फसदा साइरो अमली, और अगर नमाज गड़बड़ हो गई, नमाज गड़बड़ हो गई तो उसका सारा अमल गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाइयों साथियों। और इस हदीस को भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ सनदों पर निगाह रखते हुए तहसीन की है और हसन कहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों और साथियों, आज आप महसूस कर रहे हैं ना, हर एक को ये गिला है, हर एक को ये शिकवा है कि मुसलमान दीन से दूर होता जा रहा है। मुसलमान दीनी शार से, दीनी निशानियों से दूर होता जा रहा है। और दर हकीकत है भी कुछ ऐसी ही बात कि मालूम नहीं क्यों अपने आप को मुसलमान कहने वाला उन लोगों के शाना बशाना चलना चाहता है, कंधों से कंधा मिलाना चाहता है जो उसके अल्लाह को गालियां देते हैं, जो उसके अल्लाह का इनकार करते हैं, मामलात में, लेन देन में, इबादत में, तौर तरीके में और बहुत सारे उमूर में, अकायद के अंदर बिल्कुल काफिरों जैसा शाना बशाना चल रहे। क्या नमाज का छोड़ना काफिरों से मुशाबहत अख्तियार करना है कि नहीं? यह मसला अभी बाद में है कि काफिर होगा या नहीं होगा। यह मसला छोड़िए, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों। यह मसला बात की है कि नमाज का छोड़ने वाला काफिर है कि नहीं है, उससे तौबा कराया जाएगा कि नहीं। लेकिन आप जनरल तौर पर नमाज के बारे में जितनी जानकारी आपको है और आपके दिल में इस्लाम की जितनी गैरत है, उस गैरत की रोशनी में हम और आप फैसला करें, क्या नमाज से लापरवाही करने वाला, नमाज को अदा न करने वाला, मस्जिदों को अपनी जात से वीरान करने वाले की मुशाबहत काफिरों से है कि नहीं है? हाँ अरुण भाई, अजान होते ही काफिर दुकान बंद करके फुटपाथ पे बैठ जाता, अपने घर में चला जाता। अगर वही काम हम करें तो, वही काम अगर हम करें अल्लाह महफूज रखे तो कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की बहुत सारी चीजें लोग छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, सबसे आखिर में लोग नमाज ही छोड़ देंगे, नमाज ही गायब हो जाएगी। और आज हम किसी कदर ये मंजर देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की एक एक गिरह टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, यहां तक कि सबसे आखिर में जो चीज गायब हो जाएगी लोगों से वो है सलात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व आखिरु मा यबका अस्सलात, सलात ये सबसे आखिर में ये भी लोग छोड़ देंगे। व रुब्बा मुसल्लिन ला खैरा फी, और बहुत से नमाज पढ़ने वालों के अंदर कोई भलाई नहीं है। क्यों? बस वइदा कामू इला सलाती, कामू कुसला, गए पढ़ लिए, बस नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज कायम करना है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत नमाज थी।
اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وصیت جو ہم سب کے حبیب نے کی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے جو آخری وصیت اپنے امتیوں کو کی تھی وہ ہے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، صلاۃ کا خیال رکھنا۔ اور اللہ تعالی نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مختلف قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر بہت بڑی بڑی تعریفیں فرمائی، مدح سرائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آپ اسماعیل کی کتاب کو پڑھو، دیکھو وہ ایک سچے نبی تھے، سچے وعدے والے تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم۔ یہ اسماعیل کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی، ان کی تعریف کے اسباب میں سے کہ وہ صلاۃ کے قائم کرنے والے تھے، اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی پابندی کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی پابندی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے میرے بھائیوں، میرے خیال میں سب سے برا وہ انسان ہے جس کی برائی اللہ بیان کرے۔ جس کو اللہ برا کہہ دے، اس سے بڑھ کے اسلم بھائی کوئی برا ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ بھلا کہہ دے، اچھا کہہ دے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا، چاہے اس کو دنیا والے برا ہی کیوں نہ کہیں۔ ایک انسان ہے جس کے